عید کی شاپنگ کر لی ہے آپ نے؟ سب نے؟ کس کس نے شاپنگ کر لی ہے عید کی؟ ہوں نہیں کی ابھی؟ ماشاء اللہ، جنہوں نے نہیں کی ان کو پنشمنٹ ہونی چاہیے، کھڑے ہو جائیں وہ سب جنہوں نے ابھی تک شاپنگ نہیں کی۔ اگر کرنی نہیں ہے پھر تو اچھی بات ہے، تو اگر ابھی کرنی ہے تو پھر بری بات ہے، کیونکہ یہ خاص دن تھے، ان دنوں میں شاپنگ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ حرام ہے، یہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ حرام ہے۔ بس یہ ہے کہ ان دنوں کی برکتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے نا، یہ بڑے خاص دن ہے، اور ان دنوں میں باہر ہی نہ نکلیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادات پہ فوکس کریں۔ لیکن ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جنہوں نے نہیں کی انہوں نے نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، پھر تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جنہوں نے شاپنگ نہیں کرنی، اس پہ بھی اجر ہوگا انشاءاللہ۔ جی، جنہوں نے کر لیا ان کو انعام ملنا چاہیے۔ جی، ان کے لیے لیکچر ان کا انعام ہے۔ چلیں جی انشاءاللہ۔ آج ہم سیکھتے ہیں کچھ باتیں شاپنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، جو ضروری بھی ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں ہر ہر موڑ پر ہر چیز کا طریقہ سلیقہ سکھایا ہے۔ یہ الگ بات ہے جب ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو پھر ہم خود پریشان ہوتے ہیں، اور ہماری چیزوں میں برکتیں بھی نہیں رہتی۔ تو شاپنگ کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ پوائنٹ ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں، اگر تو آپ لکھ لینا چاہیں تو لکھ لیں، ادروائز اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ پہلے بھی اس کو فالو کرتے ہوں، لیکن ایز اے ریمائنڈر ان فیوچر، جیسے دور ہمارا فطروں کا آ رہا ہے، بے باکی سی، اور سمجھیں حیا ختم ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں نہیں پتہ ان فیوچر شیطان ہمارے ذہنوں کو کس طرح سے بدل دے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمیں گمراہی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، چاہے ان باتوں پہ عمل کر بھی رہے ہوں کہ نہ کر رہے ہوں، لیکن ایجوکیشن سے یہ فائدہ ہے، کل کو ہم کبھی کرنے لگے تو ہمارے اندر جو ہماری تعلیم ہے ہمیں سکھائے گی کہ نہیں، یہاں پہ اس اسٹیپ کو نہیں تم نے آگے بڑھنا، یہ ایک حد ہے، اس کو نہیں توڑنا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ شاپنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے زیادہ بازاروں کے اندر کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتے ہیں یا خواتین شاپنگ کے لیے؟ خواتین۔ میں خود کچھ دیر پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ مردوں کی شاپنگ بھی خواتین خود جا کے کر رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے، اپنے خاوند کی چیزیں، یعنی اس طرح سے ٹرنڈ چینج ہو گیا کہ جو کام خاوند کو کرنے چاہیے تھے، مردوں کو کرنے چاہیے تھے، وہ کام عورتوں نے سنبھال لی ہیں۔ اس کی بہت سی ریزن ہو سکتی ہیں، کچھ ریزنز تو مجبوری ہے، اور کہیں پہ ریزن شوق ہے اور ایک آزادی کی چاہت ہے۔ تو خواتین شاپنگ کے لیے بازار جاتی ہیں، تیار ہو کر، نئے کپڑے پہن کر، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر اور سج دج کر، ہر چیز ایسے جیسے شادی پہ جا رہی ہیں، اس طرح سے ریڈی ہو کر بازاروں میں جایا جاتا ہے۔ اور بازاروں میں مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ جاتی ہیں، اور عورتوں کی چیزیں بھی بازاروں میں مردوں کی نسبت زیادہ نظر آتی ہیں۔
اسلام نے اتنا زیادہ عورت کو اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ اس طرح سے آزادانہ گھومے پھرے. ہاں کسی مجبوری کی حد تک، اس میں بھی کچھ ریزنز یہ ہیں کہ اگر خاوند گھر نہ ہو یا پھر عورت بازار کب جا سکتی ہے، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خاوند اگر اویلیبل نہ ہو، گھر نہ ہو، یا خاوند بیمار ہو، یا خاوند کوئی ایسی اس کو بیماری ہو کہ وہ جا نہ سکے، اور یا پھر یہ ہو کہ خاوند ملک سے باہر ہو، یا ایسا ہو کہ خاوند اس چیز کا اہلیت نہ رکھتا ہو کہ وہ چیزیں خرید سکے، خرید و فروخت کے اصول و قواعد سے واقف نہ ہو، تو اس صورت میں عورت بازار میں جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تاجر تھی نا، تاجرہ تھی، مکے کی مالدار خاتون تھی، لیکن وہ بازار میں خود خرید و فروخت کرنے کی بجائے انہوں نے اپنا مال ایماندار تاجروں کو پیش کر رکھا تھا. اپنے غلام کو تجارت پر نظر رکھنے کے لیے ساتھ بھیجا کرتی تھی. حتیٰ کہ ان کے مال کی خرید و فروخت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور یہ اپنا ڈیٹیل میں پڑھا. یعنی ہمیں یہ ملتا ہے کہ خواتین تجارت کر سکتی ہیں، لیکن مرد کی سپورٹ کے بغیر اگر کریں گی تو اس سے ان کو اتنا یعنی وہ اپنی حیا اور اپنی باقی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے مرد کی سپورٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ باہر جو مردوں کی نگاہیں ہیں ان سے بچنا عورت کا خود کا کام ہے. کیونکہ شیطان جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کو ابھارتا ہے، رغبت دلاتا ہے ان کی طرف. اس لیے ہمیں ایک بات پہلے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بازاروں میں گھومنے پھرنے کی بجائے گھروں میں رہیں. اگر کام مرد کر سکتے ہیں تو فرسٹ کلاس یہ ہے کہ آپ اپنے کام، چھوٹے چھوٹے کام مردوں سے کروائیں. اگر وہ آپ کی بات مانتے ہیں، کرتے ہیں، بلکہ عادت ڈالیں، ان کو کہیں. اب بات یہ ہے کہ عورت خود چاہتی ہے کہ وہ باہر نکلے، تو اس وجہ سے مردوں کو وہ کہتی نہیں بلکہ خود. اور اگر جانے کی ضرورت بھی پڑے تو وہ کن پوائنٹس کو ذہن میں رکھے گی، وہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے. سب سے پہلی چیز، ہمیں بازار کا پتہ ہونا چاہیے کہ بازار کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے. اور بازاروں میں عموماً اللہ تعالیٰ کا نام بہت کم لیا جاتا ہے. بازاروں میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، دھوکہ دہی ہوتی ہے، ملاوٹ، قیمتوں کا ناجائز اتار چڑھاؤ. اس کے بعد بازار مسلمانوں کے لیے پسندیدہ جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ مقام کون سی ہے؟ مساجد ہے. اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام بازار ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کوشش کرو کہ تو بازار میں داخل ہونے والا پہلا انسان نہ ہو. یعنی بازار میں جانے کی اتنی جلدی نہ ہو کہ بازار میں انٹر ہونے والا پہلا شخص ہی تم ہو. اور یہ بھی کوشش کرو کہ تم بازار سے نکلنے والا آخری شخص نہ ہو، کیونکہ بازار شیطان کا میدان ہے جہاں ہر وقت وہ اپنا جھنڈا گاڑے رکھتا ہے. بات کیا سمجھ میں آئی؟ نہ جانے کی جلدی ہو، نہ وہاں سے آنے میں تاخیر کریں. بس آپ جائیں بازار میں ضرورت کے لیے اور جلدی سے چیز لی، فوراً سے وہاں سے نکل گئے. جس کی یہ عادت ہوگی نا کہ بازاروں میں جس کا دل نہیں لگتا یا بازار میں جلدی نکلنے کی چاہت ہوتی ہے، وہ سمجھے کہ اس حدیث پر وہ عورت عمل کر رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بازاروں میں دل نہیں لگانا، نمبر 1. اگر جانے کی ضرورت پڑ بھی گئی تو دل نہیں لگانا. اب یہ ہے کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ ہے کہ کسی پمانے استورا کے اندر کہ کسی مجبوری کے تحت ہمیں جانا پڑا ہے. اگر تو شوق کے طور پر ہم جا رہے ہیں، شوق سے مراد یہ کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز لینے کے لیے ہم آئے روز بازاروں میں جا رہے ہیں. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دن سلیکٹ کر لیں ایک پورے مہینے کے اندر
ساری چیزیں لکھیں، اس دن بازار میں جا کے چیزیں لے آئیں، کیونکہ بازار میں جب جاتے ہیں ہماری عبادات بھی خراب ہوتی ہیں، خاص طور پہ رمضان میں تو جانے نہیں چاہیے، عبادات بھی خراب ہوتی ہے، ہماری طبیعت بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہمارے گھر کا سسٹم میں خراب ہوتا ہے، ہماری نظر کی بھی خرابی ہو جاتی ہے، وہاں پہ اگر کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو اس سے ہم ذہنی طور پر بھی پریشان رہتے ہیں۔ ایک بازار میں جانے سے بڑے مسائل پیش آتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز کم از کم بازار جائیں، اگر جانا پڑ رہا ہے پہلی بات ذہن میں رکھیں محرم مرد کے ساتھ بازار میں جائیں، اس سے کیا ہوگا، ایک تو دوسروں کی نظروں سے آپ سیو رہیں گے، دوسرا آپ کی نظریں بھی سیو رہیں گی۔ آج کل پتہ کیا ہو رہا ہے، خواتین زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں مردوں کو، آپ ابھی غور کریں، خاص خاص کے اپنی چیزوں کو کا تھوڑا سا ریٹ کم کروانے کے لیے نا، خواتین کا مردوں سے ہنس ہنس کے بات کرنا، مردوں کو اپنی آنکھوں سے اٹریکٹ کرنا، مردوں کو اپنے جو ظاہری اگر حجاب اور نقاب بھی کیا ہوا ہے، ہینڈس کی خوبصورتی اور آنکھوں سے، تو بات کرنے کے سٹائل سے لگی لپٹی باتیں کرنا، تو اس سے آپ دوسروں کے لیے بھی فتنہ بنتے ہیں۔ تو پہلی بات ذہن میں رکھیں محرم مرد کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے، محرم مرد کے ساتھ جانے سے آپ کا نفس خود کنٹرول رہے گا، اور اگر محرم مرد نہ اویلیبل ہو تو ساتھ 2-3 عورتوں کو لے کے جائیں، اکیلے بالکل بازار میں نہ جائیں، بہتر تو یہ ہے کہ کسی بڑی ایج کی خاتون کو ساتھ لے کے جائیں، اگر جیسے لڑکیاں جاتی ہیں نا، آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں بس بازاروں میں جا رہی ہیں، بڑی ایج والی خواتین اب گھر میں بیٹھتی ہیں، ریسٹ کرتی ہیں، یا تو ان سے چلا ہی نہیں جاتا، یا پھر ویسے ہی ان کو ساتھ لے کے جانا پسند ہی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ہے کہ اکیلے نہ جائیں، سنجیدہ اور عمر رسید خواتین کے ساتھ اگر جائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، پردے کا اہتمام ضرور کریں، مسلمان عورتوں کو باہر نکلنے کا ایک تو ترغیب نہیں دی گئی، اگر دی گئی ہے تو کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لٹکائے رکھیں، یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ تو دوسری چیز کہ باہر اگر نکل رہی ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، مکمل آپ کا پردہ اور اٹریکٹیو پردہ نہ ہو، یعنی پردے کا مطلب ہے چھپنا، اور واقعی آپ چھپے ہوئے ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ نے اسٹائلش چیزیں پہن لی اور ٹائٹ پردہ اور لباس جیسے عبایا وغیرہ، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا پردے کا۔ عموماً خواتین بازار میں جاتے ہوئے پردہ نہیں کرتی کہ گرمی لگے گی، بس ایک بڑا سا دوپٹہ لے لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی چیز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ چیزوں کو کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، آپ کا جو دوپٹہ ہے وہ کھسکتا ہے نا، کھسکنے سے آپ کا جسم، چاہے آپ نے لباس بھی پہنا ہوگا، وہ نمایاں ہونے لگتا ہے، کیونکہ لباس میں بھی ہماری بہت سی چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ بازاروں میں خاص طور پر عورتیں پردہ کر کے، حالانکہ وہاں پہ آپ کی قربت زیادہ ہوتی ہے مردوں کے ساتھ، چیزیں آپ نے مردوں سے لینی ہوتی ہیں، ڈسکشن آپ نے مردوں سے کرنی ہوتی ہے، اگر آپ دوپٹہ ہی لیں گے، بڑی چادر بھی لیں گے، آپ کے بازو جو ہے وہ نمایاں ہوں گے، آپ کی مطلب چلتے جائیں گے تو بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، پکڑنی ہے، چیک کرنی ہے، اس میں آپ کی بے پردگی ضرور ہوگی۔ اور یہ پردہ جو ہے نا، نان مسلم نے بھی مسلمانوں کے اندر سے پردے کو بڑا اس کو غلط سسٹم بنا کے، تنگ نظری بنا کے مسلمانوں کے اندر سے پردے کا مفہوم اور اس کی محبت ختم کرنا شروع کر دی ہے۔ اور تیسری چیز، ایک تو پردے کا خیال رکھیں، اور تیسری چیز نگاہوں کا جھکنا، یعنی گھوٹ گھوٹ کر آپ غیر محرم کو نہ دیکھیں، بازار میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت سے اوباش لڑکے بھی ملیں گے، وہ آپ کو گھوٹ گھوٹ کے دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ کی نظر اس کی نظر سے ملے گی تو ایک دعوت ہو جائے گی کہ جی آپ نے انوائٹ کیا نظر سے، میں نے نظر کا جواب نظر سے دیکھے اس انوائٹ کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، ویسے بھی آپ کہیں اکیلی لڑکی کھڑی ہو نا تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کیا کریں، اپنی نظریں چینج کر لیں، ان کو دیکھیں نا، اپنا دھیان کہیں اور کر لیں، آپ کی ایک تو دعوت بھی نہیں جائے گی، کیونکہ لڑکے پیچھے اسی وجہ سے آتے ہیں جب خواتین نظر کا جواب نظر سے دیتی ہیں، مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتی ہیں، ان کی بدتمیزی کا جواب اگر بدتمیزی سے دینا اگر وہاں ضروری نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے۔ تو نظریں نیچی رکھنے سے
انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، ثابت قدمی ملتی ہے، اور انسان کا دل نور اور ایمان سے منور رہتا ہے۔ اور ویسے بھی نگاہ کی حفاظت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ تلقین کی ہے، کیونکہ نگاہ ہی ہے جو دل کو آلودہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث بھی ہے کہ عورت پوری کی پوری پردہ ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اس پر شیطان جھانکتا ہے، یعنی اس کو دیکھنے والے شیطان ہوتے ہیں، تو شیطانوں کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ آپ کسی کی نظر کے پیچھے نیت کو نہیں جانتے۔ چوتھی چیز، دکاندار سے بے باکانہ گفتگو سے احتراز کریں، یعنی سستی چیزیں لینے کے لیے ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس سے آپ اسے بہت فرینک ہو جائیں، بہت فری ہو جائیں۔ نارمل ایک انداز ہونا چاہیے بات کرنے کا، اور وہ بات ہمیں قرآن کے اندر سورۃ احزاب میں بھی سکھایا گیا کہ تم نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو، جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی لالچ کرنے لگے گا، باقاعدہ ایک رواج کے مطابق قول معروفہ، اچھی بات کہو جس میں بدتمیزی بھی نہ ہو، جس سے مسکراہٹ، ہنسی مذاق بھی نہ ہو۔ عموماً آج خواتین کرتی ہی ایسا ہے کہ بلکہ بہت سے شاپ والوں کے نمبر بھی ایکسچینج ہو جاتے ہیں جی، اسی طرح باتوں باتوں میں ان کے ساتھ پراپر بات شروع ہو جاتی ہے، چاہے نیت غلط نہ ہو، لیکن یہ کہ آپ کہتے ہیں چلو نمبر ہونا چاہیے دکانوں والوں کا، چیزیں بڑی سستی مل جاتی ہیں، یہ آپ کامیابی سمجھتے ہیں؟ اگر آپ شاپ والوں کے ساتھ کوئی گہرا تعلق بنا لیں یا اس تعلق کی وجہ سے وہ آپ کو سستی چیزیں دیں، تو اس کو ایک طرح کا اپنے منہ پر ایک تماچا سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ میں کر کیا رہی ہوں۔ میں نے اپنی حیا کو بیچ کر چند روپیوں کے لیے بیچ دیا۔ عورت کی عزت تبھی ہے جب عورت ایک روب والی ہو کہ اس کے ساتھ ہر کوئی بات نہ کر سکے، تو ایک طریقہ یہ بھی ہمیں اختیار کرنا ہے۔ پانچویں چیز، دکاندار کا سامنا صحیح انداز سے کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دکاندار کے سامنے جب کھڑے ہوں تو آپ ایک مناسب انداز میں کھڑے ہوں۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ڈریسنگ اچھی نہیں ہوتی، سائڈ پہ بس ایک مفل نما دوپٹہ فیشن کے طور پر لیا ہوتا ہے، جب وہ کاؤنٹر پر جھکتی ہیں یا کچھ بھی ان کو جھکنا پڑتا ہے، آپ خود سوچیں کہ مردوں کی سیدھی نظر ان کے گلے پہ پڑتی ہے، اور کچھ خواتین کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن شیطان غیر محرم کے دل میں ان کے لیے کیا کیا برے خیالات پیدا کرتا ہے، اس اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اسٹائل، اپنا انداز چینج کریں ہر لحاظ سے کہ آپ کی بے پردگی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور کچھ تو جان بوجھ کے ایسے کرتی ہیں، کچھ خواتین کا تو اسٹائل ایسا ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان سے کیا ہو رہا ہے، ان کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اپنا اسٹائل چینج کریں۔ کچھ جان بوجھ کر اٹریکشن کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر ایسی وومنس بھی ہیں کہ جو زیادہ مطلب اس طرح سے اٹریکٹیو بن کر لوگوں کی ایمان کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ فحاشی کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کم کر دیتی ہے، جبکہ حیا کسی بھی چیز کی قدر میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اگر ہم فحاشی پھیلانے کا سبب بنیں گے تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی۔ چھٹی چیز، مناسب وقت میں بازار جانے کا سوچیں، وہ وقت نہ زیادہ جلدی ہو کہ جب کوئی بھی بازار میں نہ، اور نہ ایسا وقت ہو کہ جہاں پہ اتنا ہجوم ہو اور لوگ اباش لڑکے چھیڑا چھاڑی کر رہے ہوں۔ ایک اچھا جو ہے وقت ہو، کیونکہ اگر اکیلے کسی آپ شاپ پہ جائیں گے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی عورت کے پاس تنہائی میں علیحدہ ہوتا ہے تو تیسرا اس کے اندر پاس شیطان ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے۔ اس لیے کیا کریں کہ آپ اکیلے جس وقت بازار میں کم لوگ ہوں تب بھی نہ جائیں، اور جب بازار میں لڑکوں کی زیادہ تعداد ہو تب بھی پرہیز کریں۔ ساتویں چیز، جب بازار میں جائیں تو تیار ہو کر نہ جائیں، زیب و زینت نہ کر کے جائیں، زیب و زینت ترک کر کے جائیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے اٹریکشن کا سبب بنے، کیونکہ آپ ایک مجبوری کی طرف نکل رہے ہیں، اور مجبوری تیار ہو کے تو نہیں نہ جایا جاتا، نارمل سے انداز میں آپ کو جانا چاہیے۔ آٹھویں چیز، بازار میں اونچی آواز میں بات نہیں کریں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے بازاروں میں
اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، ایسا جیسے پارک میں آئے ہوئے ہیں اور کوئی خیال نہیں. اور اس سے بھی اٹریکشن جو ہے مرد کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، غیر محرموں تک آواز پہنچتی ہے. اس لیے پست آواز اور پروقار طریقے سے بات کرنی چاہیے. اس کے بعد مناسب اشیاء اور مناسب لباس خریدیں، یعنی ایسی چیزیں جن کے استعمال کی آپ کو ضرورت ہے اور جس کا استعمال کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا. اب مارکیٹ میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اسلام کے اندر اگر دیکھیں مسلمان خاتون کو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہت سی ڈریسنگ کے اعتبار سے بھی شارٹ ڈریسنگ آ گئی، ٹائٹ ڈریسنگ ہے، اور کچھ سٹائلز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے لباس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا. تو ان کو لینے سے اجتناب کریں. یہ نہ ہو کہ جو بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے راگ جو ہے راگ ٹپکنے لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. اپنے اندر اتنا حوصلہ رکھیں کہ جو چیز ضرورت کی ہے بس وہ لیں. ایکسٹرا چیزیں جو ہماری ضرورت کی نہیں ہے، بازار میں ہم جاتے ہیں جو چیز ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی ہم وہ بھی خرید لیتے ہیں. تو اس سے آپ کے دل سے جو ہے ایمان کم ہوتا ہے. انسان جتنا اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے اس کا ایمان اتنا بڑھتا ہے. جو چیز لینے جا رہے ہیں وہ ٹارگٹ پورا کر کے واپس آئیں تو خود کو شاباشی دیں. ادھر ادھر دھیان بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہمیں پیش آنی چاہیے. اور اس کے بعد 10ویں چیز زیورات اور چوڑیوں کی جب پیمائش دی جاتی ہے اس میں بھی ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. بعض اوقات جیسے گولڈ کی کوئی چیز بنوانی ہو یا ویسے بھی شاپ پہ چوڑیاں وغیرہ لینی ہو تو ہاتھ جو ہے غیر محرم کو پکڑا دیے جاتے ہیں. وہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ اس سے بہت وہ ایک غیر شرعی عمل ہے اور اس سے ہمیں نہیں پتا زور زور سے ہاتھ دبائے جاتے ہیں اور اس سے بھی عورت کی جو ہے بے پردگی ہوتی ہے. آپ خود کریں، خود سائز لیں یا کوئی خاتون ہو یا ایسی شاپ کا انتخاب کریں جہاں پہ کچھ ایسی بھی شاپ ہوتی ہیں جہاں پہ خواتین جو ہے وہ ہوں تو وہاں پہ آپ جائیں. اگر سائز وغیرہ دینا ہو تو ایسی شاپس کا انتخاب کریں یا پھر خود ہی جو ہے نا اپنا سائز وغیرہ خود پہن کر چیک کریں. غیر محرم کو اپنا ہاتھ نہ دیں. خرید و فروخت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے اندر بھی باکی آ جائے. ایک اور چیز جو ہم غلطی کرتے ہیں درزی کو ماپ دینے کے بارے میں شرعی حدود کی پاسداری ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. آپ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ کسی درزن سے کپڑے سلائی کروائے جائیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب درزی سے کپڑے سلائی کروائے جاتے ہیں تو عورت اس کے روبرو کھڑے ہو جاتی ہے. درزی اس کے گلے، سینے، کمر، پنڈلیوں اور ٹانگوں وغیرہ کا ماپ کر رہا ہوتا ہے. اور کیا یہ طریقہ اچھا ہے؟ کتنا برا طریقہ ہے نا یہ ایسا کرنا چاہیے. اس سے جس قدر بے پردگی ہوتی ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو حیا انسان کی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان جو چاہتا ہے مرضی کرتا ہے. تو یہ بھی ایک بے حیائی والا ہی کام ہے کہ آپ اپنے مردوں کو غیر محرم کو اپنا ماپ دے رہے ہیں. اگر سلائی کروانے ہیں مرد سے تو آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو ڈریس کوئی دے دیں جو اچھے آپ میں ماں باپ کا ہے. نہیں تو درزن سے سلائی کروائیں. یا غیر محرم کو ماپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے جو ہم غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بازار میں احتیاط سے چلنا چاہیے اور اوباش نوجوانوں سے محتاط رہنا چاہیے. خوشبو لگا کر بالکل بھی باہر نہ جائیں. آج کل یہ بھی غلطیاں کر رہی ہیں کہ خواتین بازار میں جاتے ہوئے خوشبو لگاتے ہیں، کسی کے گھر میں جائیں خوشبو لگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو عورت خوشبو لگائے اور پھر غیر مردوں کے پاس سے گزرے ان کی خوشبو اس کو پہنچے تو وہ عورت زانیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے مسجد جانے والی عورت کو تلقین کی کہ اگر اس نے خوشبو لگا رکھی ہو تو غسل کر کے خوشبو کا اثر ختم کر دیں. کہا کہ جب عورت مسجد جانے کا ارادہ کرے تو خوشبو کے اثرات ختم کرنے کے لیے غسل کرے جیسے جنابت سے غسل کیا جاتا ہے. تو ایسی عورت جو خوشبو لگا کے مسجد میں نہیں جا سکتی، مسجد جیسی پاک جگہ، تو عورت کیا باہر خوشبو لگا کر جانے کی اس کو اجازت ہے؟ یہ غلطی بھی کی جاتی ہے. جتنی بھی آپ سے اسمیل آ رہی ہے نو ایشو. آپ اب جب گھر میں آئیں شاور لیں
اور فریش ہو جائے. باہر خوشبو، پرفیوم ایسی چیزیں استعمال کر کے بالکل بھی نہ جائیں، خاص طور پہ جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کسی شاپ سے خوشبو وغیرہ خرید رہے ہیں، باڈی اسپرے کوئی لے رہے ہیں، تو چیک کرنے کے لیے خوشبو خود کو لگا کے چیک نہیں کریں، کیونکہ وہ بھی تو خوشبو آپ کو لگ جائے گی نا. تو یہ بھی ایک غلطی کی جاتی ہے. تو آپ ایسا کریں کہ کسی چیز پر خوشبو لگا کر چیک کریں. جیسے ان کے پاس کارڈس وغیرہ ہوتے ہیں، ان چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ہینڈ وغیرہ پہ لگا کے چیک نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر آپ سے خوشبو آئے گی. تو ایسی خوشبو ایسی چیز پہ لگا کے چیک کریں جہاں وہ چیز وہیں پہ رہ جائے. خوشبو لیتے ہوئے بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اونچی ایڑی والا جوتا مت پہنے. ایسا جوتا جس سے آواز بہت زیادہ آتی ہے، ان کا استعمال آپ وہاں کریں جہاں پہ آپ کو چلنا نہ پڑے. جہاں پہ آپ چلنا ہو تو اپنی جوتی کا انتخاب ایسا کریں، ایک تو وہاں پہ گرنے کا خطرہ بھی ہوگا، اس سے بھی آپ کے لیے نقصان ہوگا، اور دوسری چیز اس سے آواز جو نکلتی ہے نا، اس آواز سے بھی اٹریکشن جو ہے وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ فتنے کا سبب بنتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں بازار کے شاپنگ کے اعتبار سے یاد رکھنی چاہیے، بازاروں میں مت بیٹھیں. جیسے بازار کی باہر دکان کے باہر تھڑوں پہ بیٹھ جانا اور بیٹھ کر باتیں کرنا اور آپس میں گفتگو شروع کر دینا، اس کا مطلب ہے ہمارا بازاروں میں دل لگ رہا ہے. تو بازاروں میں دل نہیں لگانا، فوراً سے وہاں سے نکلنا ہے. اس کے بعد گاہکوں سے خالی دکان میں، جو وہاں پہ گاہک نہیں زیادہ ہوتے، اگر آپ اکیلے ہیں تو ایسی دکانوں پر مت جائیں. بازاروں میں جا کر اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کریں. وہاں پہ اگر مساجد وغیرہ ہوں تو ان کو جوائن کریں، نماز پڑھیں، یا نماز پڑھ کے گھر سے نکلیں اور واپس آ کے فوراً نماز ادا کریں. تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے. جی، تو نمازوں کا بھی اس پوائنٹ آف ویو سے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی بازاروں میں نمازیں جو ہے وہ ضائع نہ ہو. لاسٹ 2 پوائنٹس ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. اور بھی بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی جو شاپنگ کے اعتبار سے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. فضول خرچی نہ کریں، یعنی غیر ضروری اشیاء. کسی کے گھر گئے ہیں نا، تو آپ نے چیزیں دیکھی ہیں، آپ نے سوچا میں نے بھی یہ لینی ہے، تو جتنا ہو سکے فضول خرچی سے بچیں. اگر آپ کا 4 چیزیں لینے کو دل کرے، آپ کی کوشش ہو آپ 3 لیں، 2 لیں. کم از کم خرید و فروخت کریں گے، اس سے آپ کے ایمان، جتنی بھی باتیں ہم نے آج سے پہلے سیکھی، اعمال سیکھے نا، نیکیاں کرنے کے طریقے سیکھے، آپ کو پتہ ہے ان کے اندر چاشنی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں. اور عورتوں کے لیے نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا جو موقع ہوتا ہے وہ شاپنگ کا ہے، کیونکہ عورتیں خرید و فروخت دیکھا دیکھی کرتی ہیں. کسی کے گھر کی ہے، وہاں انہوں نے اچھی سی ڈیکوریشن کی ہے، یا انہوں نے بڑے پیارے پیارے سے گلدان لا کے رکھے ہیں، یا انہوں نے بڑے اچھے ٹیبل رکھے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بیڈ شیٹس یوز کی ہوئی ہیں، ان کے گھر سجے ہوئے ہیں. عورت یہ نہیں سمجھے کہ کس کی مجھے ضرورت ہے کہ نہیں، فوراً سے اس کا دل کرے گا کہ مجھے بھی یہ چیزیں ملیں، میں فوراً سے لے آؤں. اسی طرح یہ تو چلے ڈیکوریشن کے اعتبار سے گھروں کے معاملات ہوئے. اگر آپ نے کسی کو پہنا ہوا کچھ دیکھ لیا، بیگ لے لیا، اس کا ڈریس دیکھ لیا، اس کا جوتا دیکھ لیا، اس کی جیولری دیکھ لی، آپ پر سوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، نو ایشو. جس برانڈ کی اس نے لی ہے اسی برانڈ کی لینی ہے. برانڈ کانشیس ہو گیا نا، اس کی وجہ سے بھی ہم بہت زیادہ جو پیسہ ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بھی تو کم از کم خریدیں اور وہ پیسہ لگائیں غربا پر، جن کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جن کو کھانے کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہوتا پیسہ. اس لیے دیکھا دیکھی چیزوں کی خرید و فروخت نہیں کریں، اور زیادہ سے زیادہ فضول خرچی سے بچیں. جتنا ہو سکے کم از کم خرید و فروخت کرنی ہے. اگر افورڈ کر سکتے ہیں سجانا، ٹھیک ہے، افورڈ کر سکتے ہیں، کر لینا چاہیے، لیکن فضول خرچی نہیں ہو. اور اگر آپ افورڈ کرنے کے باوجود بھی ان چیزوں میں دل نہیں لگاتے
تو یہ آپ کا تقوی ہے. ٹھیک ہے، اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو کریں. لیکن اگر ہمارا سارا دھیان اپنی ذات پر، اپنی سب چیزوں پر ہے، اور جو دوسروں کا حق ہے وہ ہم نہیں دیتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ ہماری اللہ نے اس چیز کا حساب بھی تو لینا نا، کہ میں نے تمہیں رزق دیا تھا، میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم صرف اپنی ذات پہ لگاتے رہے، دوسروں کو نہیں پہ نہیں لگایا. تو اپنی ضروریات کے بعد دوسروں کی ضروریات جو آپ کے قریب عزیز ہیں ان کا خیال رکھیں، اور اتنا کریں کہ آپ پوری کی پوری دنیا میں انوالو نہ ہونے لگے. یعنی اس قدر نہ ڈوب جائیں کہ آپ کو کچھ اور نظر ہی آئے، بس آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ یہ بھی ہو چیز بھی. یعنی مناسب ایک انداز ہو، ہر وقت سر پہ سوار نہ ہو. ایک دفعہ کی ہے نا بس ٹھیک ہے، اس کو ہر وقت چیزوں کو لینے کی چاہت تو یہ چیزیں انسان کے ایمان کو بھی خراب کرتی ہیں. لاسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بازار جانے والوں کے لیے ایک خوشخبری، خوشخبری اور تحفہ بھی ہے. کچھ دن پہلے بھی ہم نے لیا تھا کہ جو بندہ بازار جاتا ہے اور ایک دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھتا ہے، ایسے بندے کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 لاکھ نیکیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور 10 لاکھ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. علماء نے اس کی حکمت بیان کیا کہ بازار اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کی جگہ ہے. بہت کم لوگ بازاروں میں جا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں. اس لیے جو ان کلمات کے ذریعے بازار جیسی پرفتن جگہ پر اللہ کو یاد رکھے گا، یعنی اللہ کو نہیں بھولے گا، اللہ اسے اتنے بڑے انعام سے نوازے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی بہت فتنے والی جگہ ہے، کہ یہ یاد رکھنا اللہ کو بڑا مشکل ہے، اسی لیے تو اتنا بڑا پرائز دیا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ایک اور پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے. ابھی تو چلیں نہیں تھا پتا یا پلاننگ نہیں تھی، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع پر شاپنگ جو ہے وہ پہلے کریں. عید الفطر کی خریداری کے لیے عموماً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بازاروں کے چکر نہیں لگائیں، کیونکہ یہ راتیں نہیں افضل، دن بھی افضل ہے. راتوں کے ساتھ ساتھ دن بھی انتہائی قیمتی ہیں. ان بابرکت گھڑیوں کو کپڑے میک اپ خریدنے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آئندہ سال آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہی نہ ہو، اور یہ آئندہ سال ذوالحجہ کے قیمتی 10 دن جو عید الاضحیٰ سے پہلے کے 10 دن ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہی اہم اور بڑی فضیلت والے دن ہیں. یعنی ان دنوں کی فضیلت کی کیا ہی کہنے، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف ہمارا فوکس ہو، اسی لیے تو روزے رکھے جاتے ہیں اور باقی عبادات بھی کرنی چاہیے. تو یہ والے 10 دن، ذوالحجہ کے 10 دن اور عید الفطر سے پہلے پورا رمضان ہی آپ کوشش کریں باہر نہ نکلیں، اور خاص طور پر اس سے پہلے جو 10 دن ہیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات پر فوکس ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جی، یہ دعا پڑھنے سے، جو بازار میں جا کے دعا پڑھی جاتی ہے نا، اس کی وجہ سے 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.